شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک مالک القدوس رب الودود رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین ہی کے لیے ہر قسم کی عبادات خاص ہے، ہر طرح کی تسبیحات، تحلیلات اور تکبیرات اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو ہر طرح کی کمیوں خامیوں سے مبرہ و منزہ ہے، پاک و صاف ہے، جس کے نہ کوئی یوم ولادت ہے اور نہ ہی کوئی یوم وفات ہے، جو تنہا ساری کائنات کا خالق و مالک اور رازق و مدبر ہے، جس نے ہم سب کو آج تک دین، ایمان اور ہدایت پر زندہ اور تابندہ رکھا ہے، اسی لیے ہر حال میں اسی کی حمد بیان کرنی چاہیے اور اسی کا شکر بجا لانا چاہیے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانہ جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر ہو، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، بزرگانان قوم و ملت، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین قوم و ملت، پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے
کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، وہ ہے دعوت و اصلاح سے پہلو تہی کے بھیانک نتائج، برے انجام۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ شروع سے ابتدائے آفرینش سے لے کر کے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سعادت تک، آپ کی بعثت سے پہلے نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ ایک کے بعد ایک پیغمبر آتے گئے، یہاں تک کہ روایتوں کے اندر ہے کہ تقریباً 1.25 لاکھ کی تعداد میں، لگ بھگ 1,24,000 کی تعداد میں انبیاء و رسول اس روئے زمین پر مبعوث کیے گئے، اور ان تمام نبیوں کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی دعوت تھی، اور وہ دعوت تھی دعوت توحید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو دینی بے راہ روی کے شکار ہو جاتے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت، مخلوقات کی عبادت کی طرف گامزن ہو جاتے، ان تمام گمراہ لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر کے نبی آخر الزماں تک سلسلہ وار تقریباً 1.25 لاکھ کی تعداد میں انبیاء و رسول کو مبعوث کیا، تاکہ اللہ کے گمراہ بندوں کو جو اللہ کی توحید سے ناشنا ہوتے چلے گئے، اللہ کی توحید کو جو چھوڑتے چلے گئے، اللہ کی توحید کی راہ سے جو بھٹکتے چلے گئے، ان لوگوں کو ایک اللہ کی پرستش کی طرف دعوت دے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف گامزن کرے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف ان کو بلائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ یقیناً ہم نے تمام نبیوں کو، ہم نے ہر امت میں نبی بھیجا، ہر امت میں پیغمبر بھیجا، ہر امت میں مرسلین بھیجے گئے، تاکہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لوگوں کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف دعوت دے، اور طاغوت پرستی سے، بتوں کی عبادت سے، مخلوقات کی پرستش سے اس کو نکال کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لائے۔ سلسلہ چلتا رہا، نبیوں کا لمبا سلسلہ چلتا رہا، لمبا سلسلہ، یہاں تک کہ ایک کثیر تعداد میں انبیاء آئے، اور چلتے چلاتے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اب نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب نبی خاتم آ چکے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو سراپا شیطان ہے، دجال ہے، گمراہ ہے، فریبی ہے، شعبدہ باز ہے، جادوگر ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا، کیونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا۔ یہاں تک کہ آپ کو اس بات پر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ اب جب عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام دوبارہ اس روئے زمین پر نزول فرمائیں گے، چونکہ قرآن پاک مسلمانوں کا یہ عقیدہ بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت میں، قیامت کے قریب اللہ اپنے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
پھر سے ایک بار روئے زمین کی طرف بھیجیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل تو کرے گا، مگر اب عیسیٰ علیہ السلام کوئی نبوت و رسالت کے ساتھ مبعوث نہیں کیے جائیں گے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر کے نازل ہوں گے، اسی دین، اسی شریعت اور امت محمدیہ بن کر کے، اسی شریعت مطہرہ اور شریعت محمدیہ کے پیروکار اور پرچارک بن کر کے آئیں گے، نہ کہ اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کبھی فلاں جگہ پر عیسیٰ مسیح امام مہدی کا نزول ہو گیا، آ گئے، چونکہ اس طرح کے شعبدہ باز، جادوگر، جھوٹے قسم کے لوگ ابھی بہت زیادہ جھوٹے نام نمود اور ناموری کے لیے پیدا ہو رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، دین حق سے لوگوں کو مرتد کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ان حالات میں ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی طرف لوٹ کر کے آنا ہے اور ایسے دجالوں، کذابوں کے منہ پہ زوردار تماچا کتاب و سنت کے حوالے سے مارنا ہے، تاکہ اس امت کا کوئی بھی فرد بت پرستی اور کسی جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے کسی دجال کے پیروکار بن کر کے اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرے۔ عزیزان گرامی، عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ وار جو پیغمبر نازل کیے، مبعوث کیے، پیدا کیے، ان تمام کا مقصد دعوت توحید، دعوت و اصلاح، بہکے ہوئے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانا۔ مگر چونکہ جب نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کو نبی خاتم بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، تو اب کوئی نبی سروئے زمین پر نہیں آئیں گے، کوئی بھی نہیں۔ اور آپ نے یہ بات اچھی طرح سے جان لی کہ اس لیے نبیوں کی بعثت ہوئی تاکہ توحید کا کام، اصلاح کا کام، دعوت کا کام وہ کرے، روئے زمین پر اللہ کا قانون لاگو کرے، روئے زمین پر گمراہ لوگوں کو راہ حق دکھاوے اور راہ حق پر لا کر کے گامزن کرے۔ مگر نبی خاتم کے بعد اس عظیم ذمہ داری کا بیڑا ہم جیسے ناتواں، کمزور، بے بس، بے کس قسم کے لوگوں کے کندھے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ وہ عظیم شرف جو اس امت سے پہلے نبیوں کو حاصل ہوتا تھا، اس امت میں، اس امت کے عام افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز، یہ شرف، یہ عزت، یہ وقار عطا کیا، وہ وقار عطا کیا جو پہلے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ لہٰذا اے امت کے جوانوں، اے امت کے جیانوں، اے امت کی بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ رتبہ، وہ بلند مقام، وہ عزت و شرافت اور بزرگی کے اس مقام پر لا کر کے کھڑا کیا ہے کہ کل جو کام نبی کرتے تھے، کل جو کام پیغمبر کرتے تھے، اس امت سے پہلے جو کام انبیاء کا تھا، اب وہ کام آپ کے کندھے ناتواں پر ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس امت کے بگڑے ہوئے لوگوں کو، اس امت کے گمراہ طبقے کو دین حق کی طرف رہنمائی کرے، صحیح قرآن و سنت کا پیغام ان کو پہنچائے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اس امت کی اس جبین نیاز کو، اس پیشانی کو، جس پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا ہے اور تمام مخلوقات پر فوقیت و برتری اور تمام مخلوقات سے الگ تھلگ بنا کر کے ایک الگ ہی وقار اور عزت و شرافت سے نوازا ہے۔ اس عظیم شان پیشانی کو صرف اور صرف بارگاہ رب العزت میں جھکائے۔ یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے، اور اگر اس ذمہ داری سے ہم نے پہلو تئی اختیار کی تو پھر ہماری عاقبت، ہماری آخرت، ہماری دنیا تباہ و برباد ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا غضب نازل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مار نازل کرے گا، جس سے دن و رات میں ہمارا چین، سکون، ہماری رات غارت ہو جائے گی اور ہم آپس میں
اختلاف و انتشار کے شکار ہو کر کے، آپس میں بٹ کر کے، تفرقہ بازی کر کے ہم اپنے سماج کے اندر ایک نفرت اور بغض و عداوت کا لامتناہی سلسلہ ہم شروع کر دیں گے، جس سے ہماری نسلیں تباہ و برباد ہوں گی، جس سے ہمارا سماج توحید کی روحانیت سے خالی ہو جائے گا، جس سے ہمارا سماج کتاب و سنت کی روحانیت سے خالی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچارک بنتے ہیں، اللہ کے توحید کا پرچارک بنتے ہیں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں تک پہنچانے والے، اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچانے والے اگر آپ بنتے ہیں تو میرے رب کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بدترین لوگوں میں آپ کو وہ نمایاں مقام عطا کرے گا، وہ الگ امتیازیت عطا کرے گا، وہ شرف و فضل عطا کرے گا کہ رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم کو میں نے تمام لوگوں میں سب سے بہترین، سب سے خاص قسم سے ہم نے تم کو الگ تھلگ بنایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تمام امتوں میں آئی دنیا میں بڑی بڑی امتیں، بڑی بڑی قومیں، موسیٰ کی قوم، عیسیٰ کی قوم، ابراہیم خلیل اللہ، دیگر نبیوں کی قوم، دیگر نبیوں کی امتیں، غرض یہ کہ 1.25 لاکھ کی تعداد میں جو انبیاء آئے ان کی امتیں آئی، مگر تمام امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ہم جیسے گنہگار افراد کو اس خطاب سے، اس لقب سے ملقب کیا، وہ اعزاز عطا کیا۔ اللہ جو کسی بھی قوم اور کسی بھی امت کو وہ اعزاز عطا نہیں کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اے میری قوم کے بیٹوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اے میرے قوم کے جوانوں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ عظیم الشان ڈگری تمہیں دی گئی، اس عظیم عہدے پر فائز کیا، اس عظیم مرتبت کا اہل اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور دیا ہے تو کس بنا پر دیا ہے؟ کوئی آدمی شراب پیتا رہے، جوا کھیلتا رہے، بدکاریاں کرتا رہے، بدقماشیاں کرتا رہے، حرام کاریاں کرے، حرام خوریاں کرے، بے ایمانی اور حرفت بازی کا بازار گرم کرے، تب بھی وہ خیر امت ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خیر امت کا جو سبب ہے، جو ریزن ہے، جو وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، لوگوں کو بھلائی سے روکتے نہیں، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، اس لیے بھلا کرنے والے بنو، یہ نہ بنو کہ ہم بھائی تو ہیں مگر بغض و عناد کے اس عروج پر ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ بغض و عناد کا اس قدر خطرناک مرض لاحق ہم کو ہو چکا ہے کہ اپنے بھائی کا پتہ صاف کرنے کے لیے، اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال ہم کریں، اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرنے کے لیے سارے طریقے ہم استعمال کریں۔ اللہ مساجد و مدارس میں کام کرنے والوں کی ٹانگیں کاٹیں اور ٹانگیں کھینچیں، اللہ کے دین کا کام کرنے والے، اللہ کے دین کی توحید کا کام کرنے والے، رسول اللہ کی سنتوں کا پرچار کرنے والوں کہ آپ برائی کریں، بدگوئیاں کریں ان کے پیچھے اور غیبتیں کریں، اللہ ان سے بغض و عناد رکھیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ خیر امت کے دائرے سے آپ خارج ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ تم خیر امت تبھی ہو سکتے ہو، تم بہترین امت تبھی ہو سکتے ہو جب لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو، برائی سے روکو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، کس قدر پر لطف باتیں اس کے اندر ہے اللہ والو۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے بہترین بات اس آدمی کی ہے
سب سے بہترین بات اس آدمی کی ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس آدمی سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، رب کے قرآن سنائے، رب کے قرآن کی طرف دعوت دے۔ اللہ اللہ، اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور اے لوگوں سنو، اگر اس سے بہترین بات کسی کی نہیں تو اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ اس سے بہترین انسان روئے زمین پر کوئی نہیں، اس سے بہترین انسان روئے زمین پر کوئی نہیں۔ اگر دنیا کے سب سے بہترین انسان بننا چاہتے ہو، دنیا کی سب سے بہترین باتیں تم بتانا چاہتے ہو، تو رب کا یہ کلام یاد رکھو، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ تم اللہ کی طرف بلاؤ، رب کے قرآن کی طرف بلاؤ۔ ہے دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ جو رب کے قرآن کے حوالے سے گمراہیوں کی طرف، رب کے قرآن کی مانوی تحریف کر کے، رسول اللہ کی سنتوں کی مانوی تحریف کر کے، اللہ اللہ اس کی غلط تعویل کر کے گمراہیوں کی طرف، اپنے اپنے اماموں کی طرف، اپنے اپنے پیروں کی طرف، پگانوں کی طرف بلاتے ہیں۔ ایسے دجالوں سے اور ایسے قرآن کے ساتھ کھیلنے والوں سے اور نبی کی حدیثوں کی بے حرمتی کرنے والے ایسے خبیثوں سے اپنے دامن کو پاک رکھو اور قرآن و سنت کا سچا دائی بن کر کے اس دنیا میں زندگی گزارو۔ خدا کی قسم تم سے بہترین انسان روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دنیا کے اندر عزت، دنیا کے اندر شرافت، دنیا کے اندر کرامت اگر چاہتے ہو کہ تم زندہ ولی بن جاؤ، میرے رب کی قسم رب کے قرآن کا تم سچا پیروکار بن جاؤ، رب کے قرآن کا پیروکار بن جاؤ، مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ تم سے بہترین کوئی بھی انسان نہیں۔ دیتے دعوت دینے والے، گمراہ کرنے والے اپنے اپنے اماموں کی طرف بلاتے ہیں، جاؤ رب قیامت کے دن کہے گا یوم ندعو کل اناس، کہ ہر انسان کو بے امامہم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے اماموں کے ساتھ بلائے گا، ان کے پیشوا کے ساتھ بلائے گا۔ اے امت کے جیالو، اگر تم نبی کے حدیثوں کا پرچار کرنے والے، مصطفیٰ کے سنتوں کا پرچار کرنے والے اور رب کے قرآن کا پرچار کرنے والے ہو تو سن لو، تمہارا وہ امام جس کا تم پرچار کرو گے قیامت کے دن ہوں گے، لوگوں کو بلایا جائے گا، ان کے اماموں، ان کے پیروں، ان کے پگانوں، ان کے فقیروں اور ان کے جعلی ولیوں کے ساتھ ان کو پکارا جائے گا۔ اس وقت تم ذیشان انسان ہوگے، تمہیں فخر ہوگا اور تم خوشبختی کے عروج پر تم قائم ہوگے اور وہاں پر موجود ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے امام، تمہارے قائد، تمہارے قدوہ امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہیں پکارے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ سب سے باعزت بنو تو یاد رکھو، لوگ جھوٹی شان، جھوٹی عزتوں کے لیے ادھر ادھر در بدر، اس کے پاس اس کے پاس، غیروں اور بے دینوں، بدکاروں، بدکماشوں کے تلوے چاٹتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں سماج میں ہمارا نام ہو جائے، دنیا میں ہمیں عزت ملے۔ اگر عزت چاہتے ہو دنیا کے اندر، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے امت کے جوانوں، اے امت کی بیٹیوں، اگر عزت چاہتے ہو تو کسی کے تلوے چاٹنے میں عزت نہیں، رب کے اس گھر میں جھکنے سے عزت ہے، مصطفیٰ کے سنتوں کو اپنانے میں عزت ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے اور اس کے پرچار کرنے میں عزت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، اور لوگوں کے لیے عزت نہیں۔ اگر کسی کے در میں جا کر کے عزت ڈھونڈتے ہو، شرافت ڈھونڈتے ہو تو بھول جاؤ، وہاں کوئی عزت نہیں۔ عزت یہاں ہے، یہاں کی خاک میں، یہاں کی چٹائی میں، یہاں کی حسیر میں، اس بارگاہ میں عزت ہے۔ یہاں رب کی بارگاہ میں آؤ، دنیا کے ممتاز ترین انسان بن جاؤ۔ فرمایا
ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس سے بہترین انسان کون ہو سکتا ہے، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے۔ ہاں لیکن بلانے والے کیسے ہو؟ اسی آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا، بلانے والا اس سچے راستے کو پہچاننے والا، وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ کہے دنیا کو، اے دنیا والو سنو، میں نے رب کے قرآن کو اپنایا، مصطفیٰ کے فرمان کو اپنایا، میں نے رب کے قرآن پر عمل کیا، رسول اللہ کی حدیثوں پر عمل کیا، اور میں کہتا ہوں وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، میں سچا ایمان والا ہوں، میں پکا ایمان والا ہوں، میرا اخلاق دیکھو، میرا کردار دیکھو، میرا ایمان دیکھو، اللہ اللہ میری زندگی دیکھو، میں مسلمان ہوں اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے بعض ان خطیبوں کی طرح جو بے دین بے عمل ہے، اور وہ کہے جس طریقے سے مجھے نہ دیکھو، میری باتوں کو نہ دیکھو، مجھے نہ دیکھو، میری ذات کو نہ دیکھو، میں کیا کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ اللہ اللہ، اگر ایسا ایمان والا ہے، ایسا خطیب ہے، ایسا دائی ہے، ایسا مبلغ ہے، ایسا دعات ہے تو سن لو، وہ اللہ کا ذلیل ترین بندہ ہے۔ اگر ممبر رسول پر چڑھتا ہے پھر بھی وہ اللہ کا ذلیل ترین بندہ ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اے امت کے جوانوں، آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں لوگوں کو گیان بانٹتے رہتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں، مگر ہمارے الفاظ، ہمارے وضاقتات اور ہمارا کردار، ہماری عملی زندگی اور اسی طریقے سے ہمارا عمل کتاب و سنت پر کوڑا ہوتا ہے۔ ہم کوڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی ہم مفتی بن جاتے ہیں، پھر بھی ہم اسکالر بن جاتے ہیں، پھر بھی ہم اسپیکر بن جاتے ہیں، پھر بھی خطیب بن جاتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کے اندر بدلاؤ لاؤ، نہیں تو یہ دوغلا پنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ تمہیں رسوا کر دے گی۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہو، لوگوں کو نیکی کی راہیں بتاتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنے آپ کو یاد نہیں رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، اس ضمن میں ایک ایسی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے، اگر ابھی میں بیان کروں، لاسٹ میں آخر میں وقت ملا تو اس کو میں بیان کروں گا کہ ہمارے آپ کے دل دہل جائیں گے، کان کھڑے ہو جائیں گے کہ ایسے لوگ جو لوگوں کی طرف تو اللہ کی طرف تو لوگوں کو بلاتا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت تو دیتا ہے، مگر خود وہ بے عمل ہے۔ کس قدر وعید سنائی گئی ہے، کس قدر خطرناک وعید ہے کہ آپ کا دل دہل جائے گا۔ مگر اس سے قبل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس دین کی تبلیغ سے اور اس کی لوگ امت کی اصلاح سے، دعوت و اصلاح سے ہم نے اگر پہلو دہی اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رسوا کن عذاب میں ہمیں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ سنن ترمذی شریف کے ابواب الفتن، اور اسی طریقے سے بعض روایتوں کے اندر ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا يستجاب لکم، وفی روایت اخرى والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم یدعو خیارکم فلا يستجاب لکم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ نے بیان فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے لوگوں ہر حال میں ضرور بھی ضرور لوگوں کو تم بھلائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو، یعنی دعوت و اصلاح کا کام تم سے چھوٹنے نہ پائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم، ورنہ اللہ تبارک و تعالی
تمہارے اوپر اپنے بدمعاش بندوں کو مسلط کر دے گا، یعنی غنڈوں موالیوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، اور جب غنڈے موالی مسلط ہو جائیں گے، تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، تمہارے اوپر مقرر ہو جائیں گے، تو وہ غنڈے موالی آپ کو انواع و اقسام کی غذائیں نہیں کھلائیں گے، بریانی، قورمہ، کوفتہ، بٹر نان اور فلانے چلانے، وہ چکن تندور مندور، یہ وہ نہیں کھلائیں گے، بلکہ وہ تمہاری خدمت جوتوں سے، ڈنڈوں سے، لاٹھیوں سے، کوڑوں سے، بندوقوں سے اور دیگر آلہ جات سے کریں گے، یعنی تمہیں ستائیں گے، تمہیں ماریں گے، تمہیں رسوا کریں گے، تمہاری حق تلفی کریں گے، تمہارے حق کو چھینیں گے، تمہارے گھروں میں آگ لگائیں گے اور تمہاری بیٹیوں کی آبروئیزی کریں گے۔ اللہ ایسے بدقماشوں کو مسلط کرے گا۔ اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مقامی سطح سے لے کر کے مرکزی سطح تک کی تمام کے تمام لیڈران کو، تمام کے تمام حکومت کے عہدے داروں کو دیکھو کہ کتنے شرافت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کس قدر شریف لوگ ہیں جو تمہاری حق تلفی کرتے ہیں، جو ہمہ وقت تمہیں کچلنے کی بات کرتے ہیں، ہر آن تمہیں مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے امت کے جیالو، اے امت کی بیٹیوں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نوبت کیوں آئی، یہ نوبت کیوں آئی، یہ سچویشن کے ہم شکار کیسے ہوئے، یہ کیفیت کیوں ہوئی، اس کنڈیشن میں ہم کیسے پہنچے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دعوت و اصلاح کی راہ چھوڑ دی۔ ہم صرف کھانے کمانے میں، اپنے بال بچوں کو پوسنے میں، سن لو، اگر صرف کھانے کمانے کی بات ہے تو خدا کی قسم رب تعالیٰ نے دیگر مخلوق بھی بنائی، گدھے بھی ہیں، کتے بھی ہیں، دیگر جانور ہیں جو اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، مگر تم ان گدھوں کی طرح نہیں، تم ان جانوروں کی طرح نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سب سے افضل ترین مخلوق بنایا ہے تاکہ اللہ کے بہکے ہوئے بندوں کو، دین سے بے راہ روی اختیار کرنے والے امت کے افراد کو تم دین کی طرف لاؤ، تم بھلائی کی دعوت دو، تم برائی سے روکو۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، ہم نوچنے میں، خروچنے میں، گرانے میں، مخالفت کرنے میں، کہ وہ کھا لے رہا ہے، ایسا کر لے رہا، ویسا کر لے رہا، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، وہ کرسی پر چلا گیا، عہدہ اس کو مل گیا، ڈگری اس کو مل گئی۔ ارے تم نے کیوں نہیں لیا؟ ڈگری تمہیں کیوں نہیں ملی؟ عہدہ تم نے کیوں نہیں لیا؟ رب نے تو کہا تھا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ رب نے اعلان کیا مومن مرد، مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھائی ہیں، بعضهم اولیاء بعض۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اے امت کے جیالو سنو، وجہ یہ ہے کہ یہ تم بھلائی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اسی لیے اللہ نے تمہیں آپس میں دوست کہا ہے، آپس میں بھائی بھائی کہا ہے۔ نہیں تو سنو، جو برائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جو بے حیائی کی طرف بلاتے ہیں، جو برائی کی طرف بلاتے ہیں اور جو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، جو اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق کہا ہے، ایسے لوگوں کو بدترین کافر کہا ہے۔ اگر یہی کافریت، یہی منافقت ہمارے سماج میں رہی اور ہمارے سماج کے یہ نئی نسلوں کو برباد کرنے میں اگر ہمارا یہ رول رہا تو سن لو، میرے رب کی قسم، رب کے رسول بیان فرماتے ہیں او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم، کہ تمہارے اوپر اپنے بدماش بندوں کو مسلط کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا غنڈوں کو، موالیوں کو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے گا، جو تمہارے اوپر کوڑے برسائیں گے، جو تمہاری مرمت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات جو انتہائی قابل غور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اے امت کے بزرگوں، اے امت کے جوانوں، اے امت کی ماؤں، ذرا سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ثم يدعونه خياركم، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے فلا يستجاب لكم، تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے۔ کون نیک لوگ؟ وہ نیک لوگ جو مسجدوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جو مسجدوں میں آ کر کے پانچوں وقت کی اذانیں اور نماز ادا کرتے ہیں، نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ وہ نیک لوگ
تمہارے لیے دعائیں کریں گے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو مسترد کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں صرف چند الفاظ میں تاریخ کی اس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جب جب قوموں کے اندر فساد پیدا ہوا، جب جب قوموں نے اللہ اور اس کے رسول سے دوری اختیار کی، کتاب اللہ سے اپنا ناطہ توڑا اور دعوت و اصلاح کی راہ سے پہلو تہی اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روئے زمین پر نشانہ عبرت بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے امت کے جیالو، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں 1258 عیسوی کہ وہ بغداد کا وہ کالا منظر، وہ سیاہ منظر، وہ بھیانک منظر کہ جب بغداد کو دنیا کے اندر حسین ترین شہروں میں سے ایک شہر شمار کیا جاتا تھا، علوم و فنون کا جو مرکز تھا، جہاں بیت الحکمہ جیسی عظیم الشان لائبریری تھی، جہاں علوم طب، علوم فلکیات اور علوم سیاسیات اور علوم شریعہ کی بڑی بڑی کتابیں، لٹریچرز اور دیگر کتابوں کے ذخیرے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ حسن و جمال بغداد نے اپنے اندر سمایا ہوا تھا۔ اللہ اللہ۔ وہ صدیوں سے چلی آ رہی اسلام کی وہ حکومت، وہ خلافت عباسیہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے امت کے جیالو، اس شہر کی عکاسی کرنے والوں نے، اس شہر کی تصویر کشی کرنے والوں نے وہ تصویر کشی کی ہے جس کو جنت نما بتایا ہے۔ اللہ اللہ۔ وہ علوم و فنون کا مرکز، جب وہاں پر بجائے قرآن و سنت کی تعلیم کے، بجائے قرآن و سنت کے درس و تدریس کے، جب لوگوں نے شعر و شاعری، غویوں کو ترجیح دیا اور گانے والے ناچنے والوں کو ترجیح دیا، اور بجائے قرآن و سنت کی محفل لگانے کے انہوں نے بیہودہ قسم کے مشاعروں کی محفلیں لگائی، اللہ اللہ، علماء کو نظر انداز کر دیا گیا، داعیان دین کو نظر انداز کر دیا گیا، مدارس اسلامیہ کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اللہ اس روئے زمین نے دیکھا، اور بغداد کی اس زمین نے دیکھا، اللہ اللہ، جس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال عطا کیا ہوا تھا، اس زمین نے دیکھا ہلاکو خان کے لشکر نے ایسی کی تیسی کی، ایسا تیس نحس کیا کہ وہ خلیفہ مستعصم باللہ جو دین سے بغاوت کر چلا تھا، جو دین سے دوری اختیار کر چلا تھا اور دین سے پہلو تئی اختیار کر چکا تھا، دین کی توحید کی دعوت سے، شریعت کے تحفظ سے وہ غافل ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عظیم الشان عبارتوں کو، بیت الحکمہ جیسی عظیم الشان لائبریری کو ہلاکو خان کے لشکر سے بالا کر کے رکھ دیا۔ اللہ اللہ، وہ شہزادیاں جن کو یہ فلک، یہ دھوپ دیکھنے کے لیے ترستی تھی، اللہ اللہ، قوم کے ان بیٹیوں کو، ان شہزادیوں کو اسلام کے ان دختران کی آبروئیزی کی گئی، ان کی عزت لوٹی گئی، ان کا قتل کیا گیا۔ اللہ اللہ، لاکھوں کی تعداد میں پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہلاکو خان کے لشکر نے، چنگیزی لشکروں نے، جو بھاگ کر کچھ بچ جانے والے تھے، انہوں نے بتلایا کہ اللہ اللہ، وہ دریائے دجلہ کا پانی ایک وقت میں بالکل سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ بتلایا کیوں کالا ہو گیا؟ اس لیے کہ اس عظیم الشان لائبریری بیت الحکمہ کی کتابوں کو جلا کر کے دریا برد کر دیا گیا، دریا میں ڈال دی گئی وہ جلی ہوئی کتابیں، جس کی وجہ سے دریا کا پانی سیاہ کالا ہو گیا۔ اے امت کے جوانوں، میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، بتانے والے نے بتایا، اور ایک وقت میں دریا کا پانی سرخ بالکل لال ہو گیا، اس لیے کہ علماء، سائنٹسٹ، سائنسداں، اطباء اور دیگر لوگوں کے، عام لوگوں کے قتل سے جو رس کر خون دریا میں بہہ کے گیا۔ ارے امت کی بیٹیوں کا خون، امت کے جوانوں کا خون رس کر دریا میں گیا۔ اس دریا میں خون جانے کی وجہ سے اس طرح بالکل دریا کا پانی لال ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں، صدیوں سے چلی آ رہی اسلام کی اس عظیم الشان حکومت کو اپنے خاکے پا میں ذرات کے مانند ہلاکو خان کے لشکر نے کیوں اڑایا؟ اور وہی خلیفہ مستعصم باللہ جس کو جاہ و جلال عطا کیا تھا اور دنیا بھر کے خزانے اللہ نے عطا کیے تھے، ان کے منہ میں زبردستی سونے چاندی ٹھوسے گئے۔ کیوں ٹھوسے گئے؟ ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ کیوں دوڑائے گئے؟ اے امت کے جوانوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اس عظیم الشان شہر کو تباہ و برباد کیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، بلکہ پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اللہ، وہ
کون سی چیز تھی جس نے ان تمام کی ایسی کی تیسی کر دی؟ یہ وہی چیز تھی کہ قرآن و سنت سے دوری، کتاب و سنت سے پہلو تہی۔ اور اگر آخر میں ایک بات میں کہتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بنی اسرائیلیوں کو بندر اور سور بنایا تھا، جن بنی اسرائیلیوں کو بندر اور خنزیر بنایا تھا، ان میں سے وہ 2 قسم کے لوگ تھے، 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو جاری رکھا، لوگ نہیں مان رہے ہیں تب بھی اصلاح کی جا رہی ہے، تب بھی لوگوں کو روکا جا رہا ہے، امر بالمعروف کا فریضہ ادا کیا جا رہا ہے، مگر انہی میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں مانیں گے، اپنی عبادت کرو، اپنی نمازیں پڑھو، اپنے اللہ کو راضی کرو، بس بات ختم ہے۔ 2 جماعت وہ تھی، ایک تو جنہوں نے سراپا سرکشی کی تھی، اور دوسری وہ جماعت جنہوں نے دعوت سے، اصلاح سے پہلو تہی اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ان طاغوت کے پرستان پر اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ کا غضب ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بندر بنا دیا، انہیں سور بنا دیا۔ اے امت کے ضیالو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ کیا تمہارے اندر دہشت طاری نہیں ہوتی ہے؟ تمہیں خوف نہیں ہے کہ مستی والی منمانی زندگی گزارو، اللہ کے دین کو چھوڑو، اللہ کی مسجدوں کو ویران کرو، مدارس کی تحفظ نہ کرو؟ اگر ایسا رہا تو صف ہستی میں وہ نقشہ پیش کیا جائے گا، صف ہستی سے مٹا کر کے وہ کالا نقشہ بنایا جائے گا کہ تاریخ یاد رکھے گی، تمہاری میت پر کوئی رونے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ خطرناک اور پرخطر خوفناک گھڑی آنے سے پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پیغمبری مشن ہم کو اور آپ کو دیا ہے، اس مشن کو جاری و ساری رکھو، دعوت دین، دعوت توحید، اصلاح کی راہ کو اپنائے رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچو۔ باتیں بہت کچھ ہے مگر وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اپنے دین حق کا پکا سچا خادم بنا۔ اے اللہ آپسی منافرت، بغض و عناد سے ہمارے دلوں کو خالی کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ اے اللہ تو دین کا سچا خادم بنا دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی خدمتوں کو تو قبول فرما لے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔